ناظرین کاغذ قلم دوات آپ نکال کے رکھ لیں اور میری بات کو آپ نوٹ کرتے جائیں. میں اکیلا پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر ہوں جس نے یہ بات کی تھی کہ 20 جنوری سے پہلے دنیا کے نقشے تک میں تبدیلی آ سکتی ہے, حالات واقعات بدل جائیں گے. آپ خود دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر بننے سے پہلے ہی ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. اور ایک عین بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یرغمال رکھا گیا تھا ان کو رہا کر دیا گیا. اس چیز سے بالکل ماورا ہو کر کہ کس کا کیا مذہب ہے, ہم کبھی بھی کسی کو یرغمال بنانے میں پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کسی بھی امن پسند شہری یا کسی شہری کو بھی نقصان پہنچانا یہ نہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر ہم کسی کا سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ماضی کے اندر کسی بھی بین الاقوامی تنظیم نے یہ حرکت کی تو اس نے غلط کیا, اور اب آپ دیکھیں کہ رہا انہوں نے کر دیا, جنگ بندی ہو گئی. اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے حالات کے اندر کافی بہتری آنے کے امکانات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آنے سے پہلے ہی نیتن یاہو کو بھی بتا دیا تھا اور حماس کی قیادت کو بھی بتا دیا تھا کہ آپ دونوں بندے کے پتر بن جائیں ورنہ آپ کو بندے کا پتر ہمیں بنانا آتا ہے. اس وجہ سے جنگ بندی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آپ کیا سوچتے ہیں چھوڑو یار, میں یہ چیزیں نہیں سوچتا. انسانی جان کی قیمت ہوتی ہے یار, قدر ہوتی ہے. شہر کے شہر کھنڈر بن گئے وہاں پر یار, آپ لوگوں کو پرواہ نہیں. آپ لوگوں کے ڈسکو ڈانس نہیں بند ہو رہے, آپ کے یہاں پہ لڑیاں ڈل رہی ہیں, شادیوں پہ ڈسکو ڈانس اور مہندی کے ڈانس ہو رہے ہیں, منگنیوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں, اداکارائیں ڈانس کر رہی ہیں وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں, اور فلسطین کے اندر بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ تو آپ ڈسکو ڈانسر ہو. جمعے کو آپ کو نکال لیں دوپہر کے ٹائم کے اوپر, آپ آ کے پیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں, تھوڑی دیر جھنڈے ونڈے لہرا لیے, دوسروں کے جھنڈے جلا دیے, کچھ جھنڈے بلند کر دیے, اور بیچارے میرے مشرق وسطیٰ کے بھائی بہن وہ بیچارے رڑ گئے. اور جو اصل مسئلہ ہے یروشلم کا اس پر کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا, باتیں کچھ اور کرتے رہے, غیر متعلقہ باتیں ختم. چلو خیر, جس طرح سے بھی امن آئے, امن آیا تو میں دعا گو ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی, ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے جو مشرق وسطیٰ میں ہیں, پاکستان میں, جہاں پر بھی دنیا میں موجود ہیں, سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانیت کو سیدھی راہ دکھائے, سیدھے رستے پہ چلائے اور پرامن طریقے سے ہم دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھیں. ہم تو بھائی محبت کے تھے. دوسری بات ہوئی یوکرین والی جنگ ختم ہو جائے گی بھائی جان, یوکرین والا پھڈا ختم, فل فنش. اب ایڈیبلز کی انفلیشن ختم ہو جائے گی اور دوسری طرف انفلیشن شفٹ ہوگی. گلوبل جو ایک ڈرامہ کریٹ کر کے آٹے کی, چینی کی, چاول کی دام بڑھا دیے گئے تھے, اور پاکستان کے اندر تو منافع خوروں کی کمی نہیں ہے, ہمارے منافع خوروں نے اس کا دورہ فائدہ اٹھایا. ویسے تو ان کو نقشے کے اوپر یہ نہیں پتا کہ چیچا وطنی کہاں ہے, لیکن ان کو دکھائی دے رہا تھا یوکرین کی جنگ. اللہ پوچھے گا اس قوم سے, اس قوم کے لوگوں سے. بھائی میں تو بولتا ہوں کیوں اپنی قوم کی اصلاح کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی حدیث و سنت. جو کہہ دے غلط میں حاضر بھائی. اپنی قوم کی اصلاح کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, حدیث ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی قوم غلط کر رہی ہے, آپ قوم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. جو کھڑا ہو جائے وہ پھر آپ سن لیں, سوچ لیں. آپ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, حدیث ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کر. غلط کہوں تو کوئی بھی آدمی ہو آ کے پوچھ لے. اگر آپ کی قوم کسی غلط چیز پر قائم ہے تو آپ کو اس کی مذمت کرنی پڑے گی, آف کورس کرنی پڑے گی. جو یہ کہے وہ غلط. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یعنی جو اس کے خلاف بات کرے. میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں, اسی لیے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں, کیونکہ مجھے عنقریب بڑے مشکل حالات دکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن آپ لوگ تو مانو گے نہیں, آپ تو مہندیوں میں ڈسکو ڈانس کرو گے. آج کل تو نیا فیشن آیا ہے, دلہنیں ڈانس کر رہی تھی پہلے, اب دلہنوں کے ماں باپ بھی ڈانس کرتے ہیں. مینو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. لوگوں کو روٹی میسر نہیں ہے, کھانا میسر نہیں ہے. آل ڈانسر فیملی. یار ہم نے تو دوسروں سے ڈانس کروایا, ہمیں لوگوں نے غلط کہا. یہاں تو لوگ خود ناچ رہے. ویسے ناچنے کی بات تو ہے, دلہن دولہا کا تو ناچنا بنتا ہے, انہوں نے تو خوشی منانی ہوتی ہے. نہیں سمجھے, آپ سمجھیں گے بھی نہیں.
पक 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 ट्यूब लाइट बाद में समझ में आएगी दोपहर में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मईशत और माशी हालात, भाईजान डोनाल्ड ट्रंप साहब के आते ही उनकी क्रिप्टो करेंसी ट्रंप ऑफिशियल ने ये लोगों को एक दिन में करोड़पति बनाया, और पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो बंद है। गरीब खारता फिर रहा है बेचारा सड़कों पे। जुए चल रहे हैं मोबाइल पे, जुए चल रहे हैं भाईजान, हमको सारा पता है। एप्स पे जुए चल रहे हैं, कर्ज की स्कीमें चल रही हैं जहां पे नाजायज नहीं। तो क्या आसिफ भाई, ये क्या जो मोबाइल के ऊपर कर्ज वाली स्कीमें, इनको बंद कराना जरूरी नहीं है? क्रिप्टो को बंद कराना आपको दिखाई देता है? ये जो कर्ज की स्कीमें पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, लोगों को बड़ा टॉर्चर करते हैं मेंटली, ये सही है, ये गलत है? वाह वाह वाह, आपको सलाम भाईजान, आज अपन भी थोड़ा आजाद हो गया। आने दो, अब्बू आ गए हैं। ये मैं बता दूं आपको, हालात बदलेंगे। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ना ना ना, नेपाल के हालात बदलेंगे नाजरीन, नेपाल के हालात बदल के रहेंगे। अली नासिर जानता है कितना, कब और क्या बात करनी है, हम फटे ढोल नहीं। मईशत बदलने से क्या होगा? बैनुल-अक़वामी मईशत बदलेगी, उनकी डोमिनेंस आएगी, उनकी डोमिनेंस आएगी। देखो ये है पठान आदमी डोनाल्ड ट्रंप, समझ में आई? इसकी पॉलिसी है माई वे और दी हाईवे। ये उस तरह से नहीं चलेगा कि अगर मगर भाईजान हमारी बात मान लो, नहीं। देखो ना, उसने तड़ी लगाई, उसके आने से पहले जंगबंदी हो गई। आप उसको हल्का नहीं लो बेटा, आप हल्का ले रहे हो, मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखो उसने जंगबंदी वहां पे करवा दी, यूक्रेन को भी उसने वाजे कह दिया, भले आप अपनी लड़नी है तो खुद लड़ो, हम नोटो नहीं देंगे, हम हथियार नहीं देंगे, उसने वाजे कर दिया। ग्रीनलैंड वालों को उसने कहा हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाओ। वो ला रहा है, कह रहे हैं तारीखी कानून साजी ला रहा है कि ग्रीनलैंड में इतने वसाइल हैं और ये वो, हम ग्रीनलैंड को अपने मुल्क का हिस्सा बना लेंगे। वैसे मैंने सुना है पाकिस्तान में भी बहुत वसाइल हैं, 5 दरियाओं का। अच्छा ये नहीं कहना, नहीं यार आप लोग का तो वीज़ा लगता है, आप लोग भाग जाते हो, तो बेहतर नहीं है कि अच्छा मार पड़ेगी, चलो कोई बात। हाँ हाँ, कौलो फेल में तजाद तो हमारी आदत है ना सर। जो सबसे ज़्यादा वैसा कहते हैं, खुदा की कसम खा के बताओ, कुरान की कसम खा के बताओ, उनका भाई, उनकी बहन, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनका वीज़ा फौरन लगता है, मेरा और आपका नहीं लगता। आसिफ भाई, ये जो जुलूस निकालते हैं वेस्ट के खिलाफ, वेस्टर्न ममालिक के खिलाफ, इनसे जिससे इंटरव्यू लोगे वो कहेगा मेरा भाई कंप्यूटर इंजीनियर वहां पे बैठा हुआ है, मेरी एक बहन वहां पर पीएचडी कर रही है, मेरे बच्चे जो हैं वहां पर जॉब करते हैं, उनका वीज़ा लग जाता है जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दया पता लगाओ, बहुत सख्त गड़बड़ है, बहुत सख्त गड़बड़ है। कॉलो फेल का तजाद ही तो पकड़ना सीखा हमने अपने उस्तादों से। हमको पता है ये गेम क्या है, बस मासूम बने बैठे हैं, क्योंकि घोड़ा हर दौड़ में दौड़ नहीं सकता। ठीक है, जो घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बेटी होती है उसको रसोई में छुपा दिया जाता है ताकि बाकी बहनों का रिश्ता हो जाए। समझे? नहीं समझे? पक 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 ट्यूब लाइट। नाज़रीन, दुनिया की आज सबसे अहम तरीन खबर जिसने माशी मार्केटों से लेकर जुग्राफियाई हुदूद तक को पार कर लिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आज बाकायदा सदारती जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना है। और इस मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे और उसके मईशत पर और खित्ते पर जो असरात होंगे उसके मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद चुनाई साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में अहमद चुनाई साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अहमद चुनाई साहब, अहम नुक्ता ये है कि आज की सबसे अहम खबर यही रही कि सदर ट्रंप जो हैं वो आज से बाकायदा अपनी जिम्मेदारियाँ ले लेंगे और फिर उसके बाद जब अपना काम शुरू करेंगे, उनके काम शुरू करने से पहले ही जो उनकी विज़न है वो वाज़े कर चुके हैं और उसके मुताबिक वहाँ पर चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि सदारती ओहदा संभालने से पहले जंग बंदी कर ली जाए, वरना मशरिक़ वस्ता के अंदर वो दोनों समत के जो लोग होंगे उनको बिल्कुल सीधा कर देंगे। और उनकी बात को इतनी संजीदगी से लिया गया कि आज यरगमालियों को भी रिहा कर दिया गया और इजराइल की जानिब से भी जंग बंदी हो गई। इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप अपना तज़िया पेश करें और इससे खित्ते पर और दुनिया की मईशत पर जो असरात होंगे वो भी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है कि
جو دنیا کے لیڈرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ جنگ نہ ہو بلکہ امن ہو، اور جنگ کی صورت میں جو ہے وہ دونوں فریقین چاہے کوئی بھی وہ ہو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، تاکہ اس دنیا میں امن قائم ہو، لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع نہ جائیں، اور کسی بھی جھگڑے کی کو بنیاد بنا کر انسانی جانوں کا، معصوم جانوں کا خون نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ پہلو ہے، اور دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ جہاں دنیا میں امن ہوگا وہاں دنیا میں چین بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور معیشت اور کاروبار جو ہے وہ بہت اچھی طرح خوب چلے گا اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کا درس بھی ہے، اور ہم اس درس انسانیت کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ تو آج اگر یہ جنگ بندی ہو رہی ہے اور قیدیوں کی کا تبادلہ بھی ہو گیا ہے، لوگوں نے جو جگہیں قبضہ کی ہوئی تھی ان کو بھی چھوڑنے کی بات ہو گئی اور ریہائب کرنے کی بھی بات ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی خطے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے خطے جو ہیں وہ اس معاملے میں خوشحال ہوں گے، جو اسلحے کی بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور دنیا میں اب بارود کے بجائے محبت کے پھول جو ہے وہ برسائے جائیں گے، اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں اچھا، اس کے سمجھتا ہوں ساتھ کہ ساتھ یہ نکتہ بھی ہے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یوکرین کی جانب بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کو بھی اس میں یوکرین کی حمایت اب مزید اور نہیں کریں گے، اور نہ ہی زیادہ اپنی سرکاری وسائل کو استعمال کریں گے اس کے لیے، اس لیے وہ معاملہ بھی جلد سے جلد ریپ اپ کیا جائے۔ لیکن وہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ اکنامک پاور ہاؤس بھی رہا ہے، تو وہ ویٹ باسکٹ بھی ہے یورپ کی، تو وہاں پر جب جنگ بندی ہوگی تو معاشی طور پہ دنیا کے حالات جو ہیں یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یوکرین کی سائڈ کا مطلب ہے کہ پورا یورپ جو ہے جو اس جنگ میں کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالو تھا، وہ اور امریکہ، تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں دنیا کی بڑی سپر پاورز ہیں، اور پھر رشیا کے بھی انوالومنٹ میں اپنی جگہ پر ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا، آدھی سے زیادہ سپر پاورز جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل تھے، اور اس جنگ کو روکنے سے پھر جو دھیان ہے وہ دوسری طرف بڑھ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے، اور ہمارا نظریہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں خوشحال رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو دوسری جانب لاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ امریکی پالیسی کے اندر بہت بڑا شفٹ آ جائے گا، بالخصوص افغانستان اور پاکستان کی ریفرنس سے۔ صدر ٹرمپ صاحب کے دوران میں کہ ماضی کے صدارتی دورانیہ کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مختلف اپروچ اڈاپٹ کی تھی افغانستان کی جانب، اور ظاہری بات ہے اب اسی اپروچ کو میرے خیال وہ ریپیٹ کریں گے، کیونکہ ان کا ایم یہی ہے کہ نان انٹرفیرنس اور ریجن کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ان کے چینج ہو جائیں گے۔ اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی ایک فضا ہے جس میں ایک ملک دوسرے ممالک کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے اس میں چائنیز انٹرفیئرنس ہو، چاہے رشین انٹرفیئرنس ہو، یا اس کے بعد امریکن انٹرفیئرنس ہو۔ اگر یہ ساری انٹرفیئرنسز ختم ہوتی ہیں اور آپ ہر ملک کو اس کی رضا کے مطابق جینے کی اجازت دیتے ہیں، تو پاکستان کی اگر معیشت کو دیکھا جائے تو پاکستان میں حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کی معیشت کی ترقی کو روکنے کا سب سے بڑا ہنڈرنس ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمارے پاس دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے، 70,000 سے زائد ہمارے فوجی اور سویلینز جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ایک رسکی کنٹری قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ ٹورزم بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے اس کی بھی ترقی نہیں ہوتی۔ یہاں پر دوسری جو انڈسٹریز لگنی ہے کہ جہاں ایک چیپ لیبر بھی اویلیبل ہے، ایک آئیڈیل سرکمسٹانسز ہیں پاکستان میں کہ پاکستان میں ہر قسم کے موسم بھی موجود ہیں، پاکستان میں سی پورٹس بھی موجود ہیں، پاکستان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی ہیں، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس موجود ہے۔ تو ان سارے ریسورس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس دہشت گردی سے باہر نکلیں، اور اگر امریکہ یہ عہد کرتا ہے، باقی جو خطے ممالک بات کو عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے بلکہ جو جنگ کریں گے ان کو روکنے کی بات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا دنیا میں ایکسیپٹیبل ماحول جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر کچھ نکات اور یہ بھی ہیں کہ
ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدشات پائے جا رہے ہیں ان کے کہ ہندوستان پریشان ہے کہ اس وقت واضح پالیسی سامنے نہیں آ رہی کہ ان کی خطے کے متعلق کیا پالیسی رہے گی اور کیا وہ ہندوستان کے ساتھ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر بن کے رہیں گے یا وہ ان کا زاویہ تھوڑا تبدیل ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی معیشت بہت زیادہ متاثر اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ امریکہ ان کا بہت اہم ٹریڈ پارٹنر ہے جیسے ہم بھی ہمارے لیے بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہاں کی مین پاور کی بہت زیادہ وہاں پر یوٹیلائزیشن بھی ہے اسپیشلی ہائی ٹیک جابز کے اندر. تو یہاں پر بھی کوئی اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, انڈیا کی مین پاور, انڈیا کی بہت بڑی ڈیپینڈنس امریکہ پہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی مین پاور جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے. جو وہاں کی ٹاپ 25 کمپنیز ہیں اس میں سے 20 کے قریب کے سی اوز جو ہے وہ انڈینز ہیں. تو انڈینز کے لیے تو ایک سروائیول کا ایشو بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے رہیں تاکہ ان کی معیشت بھی ترقی کرتی رہے, ان کی عوام بھی جو ہے وہ مالی طور پہ آسودہ ہو, اور ان کے جو جاب اپارچونیٹیز پڑی ہوئی ہیں امریکہ میں انڈین ہیومن ریسورس کی وہ جاری رہیں. اسی طرح پاکستان بھی جو ہے وہ اس بات کے خواہاں ہیں. ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اور ہم جو ٹیلنٹ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بھی جو ہے وہ کافی آگے نکلنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی ترقی ہو یا انڈیا کی ترقی ہو, اس خطے میں امن ہو, امریکنز کو جو ہے وہ اس بات کا اطمینان ہو کہ یہاں سے دہشت گرد نہیں امپورٹ ہوں گے بلکہ یہاں سے جو ہے وہ اچھا ہیومن ریسورس امپورٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ون ون پوزیشن ہے تمام ملکوں کے لیے کہ ان کو پاکستان سے یا انڈیا سے ایک چیپ لیبر بھی ملتی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا ٹیکنالوجیکل ریسورس بھی ملتا ہے. پاکستان میں بھی ہم اپنے ٹیکنالوجیکل ریسورس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے تبادوں میں لگے ہیں کہ کہاں $30 ملین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $3 بلین کی ایکسپورٹ سے زائد کی آ گئی ہے ہماری آئی ٹی کی, اور اس کے بعد ہمارا ہیومن ریسورس بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ ریمیٹنسز دیکھ پاکستان کی جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئی ہیں وہ ایک ریکارڈ ہوئی ہے. 43 ایئرز میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی اچھی ریمیٹنسز آئی ہیں. تو جہاں ہم اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین ہوا ہے, وہاں ہمیں اس بات پہ بھی میں سمجھتا ہوں اطمینان ہوگا کہ پاکستان میں ریمیٹنسز جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ بھیج رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے ون ہے نا. اور پاکستان کے یہاں کا جو لوکل ریسورس ہے اس کو بھی آگے آنے کا موقع مل رہا ہے, وہ بھی جو ہے وہ تبادل کر رہے ہیں اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کی جگہ وہ سنبھال رہے ہیں. اچھا, یہاں پر کچھ کلیئرٹی اور بھی لانے کی ضرورت ہے. میں نے کہا احمد چنائے صاحب آپ ایک بزنس مین آدمی ہیں, آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ایک بزنس مین آدمی ہیں اور ان کا ڈیل کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے. وہ بہت کامیاب بزنس مین امریکہ میں رہے بھی ہیں. کافی عرصے پہلے پیشگوئی بھی ہو گئی تھی کہ وہ شاید امریکہ کے صدر بھی بن جائیں, اور اسی تناسب سے میرے خیال سے ان سے پہلے صرف ایک ہی صدر رہے ہیں جو تواتر کے ساتھ دو مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ صدر بن کے بیچ میں گیپ دے کے دوسری مرتبہ صدر بنے. کہ امریکن کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو نئی گورنمنٹ ہے, وہ پاکستان کو مکمل سپورٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا کہ جہاں ٹرمپ صاحب نے اپنی پالیسی ڈکلیئر کر دی ہے نان انٹرفیئرنس کی, تو جب وہ نان انٹرفیئرنس کی بات کریں گے, ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ خواہ کسی کی جنگ میں جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے, اور کوئی ایسا رشیا کا معاملہ نہیں آئے گا, کوئی ایسا چائنا کا معاملہ نہیں آئے گا, کوئی انڈیا سے ہماری جنگ نہیں ہوگی. تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا الائی ہوگا, اور پاکستان کو ایسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. ہم یہاں پہ جب آ رہے ہیں تو آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں. نہیں وہ دیکھیں وہ تو سیاسی مفادات اور مطلب ہیں, وہ تو ایک سیاسی جماعت کی اپنی خواہشات ہیں, ان کو تو چھوڑ دیں, وہ باتیں تو الگ ہیں. غلطیاں تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, بہت غلط ہو رہی ہیں, لیکن میں ان پر روشنی نہیں ڈالنا چاہوں گا کیونکہ میرا پروگرام ہی سیاسی نوعیت کا نہیں, میں تو بزنس کا پروگرام کرتا ہوں. جو غلطی کرے وہ خمیازہ خود بھگتے, کچھ بھگت رہے ہیں کچھ بھگتیں گے, یہ تو دیکھیں. لیکن ہمیں تو پاکستان کا سوچنا پہلے ہے نا احمد چنائے صاحب. لوگ تو ملک کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں, سیاستدانوں کا کیا ہے, آج کوئی کل کوئی, لیکن ملک کے مفادات تو سامنے رکھنے پڑتے ہیں نا. آخرکار ہماری یہ شناخت ہے ملک. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے پہ بڑا پازیٹیو ہوں, بڑا وائبرنٹ ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہوگی کہ جہاں
امریکنز نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جی پالیسی آف نان انٹرفیئرنس، تو اسی طرح پاکستان بھی پالیسی آف نان انٹرفیئرنس میں چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مضبوط الائی جو ہے وہ ہوگا پاکستان کے۔ امریکہ سے بھی تعلقات انشاءاللہ اچھے رہیں گے، چائنا سے بھی اچھے رہیں گے، رشیا سے بھی اچھے رہیں گے، اور انڈیا سے ہم ایک سٹیبل ریلیشن شپ کے ساتھ اچھا چلنا احمد چاہیں جنید گے۔ صاحب، میں نے آپ سے دراصل یہ سوال ٹیکٹفلی اس لیے پوچھا تھا کیونکہ آپ اور میں تو ایک مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے اداروں کے ساتھ بھی ہیں، ملک کی بقا کے ساتھ بھی ہیں، لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ غلطی کوئی بھی کر رہا ہوگا نا میں اسے ٹوکوں گا۔ میرے خیال آپ کو تو دونوں زاویے کے لوگ اور ہر زاویے کے لوگ آپ کی بات سننا پسند کرتے ہیں، آپ بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں، محتاط ہو کے بات کرتے ہیں۔ اصل میں آپ کے توسط سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ It is not what is happening to you that matters, it is how you behave when something is happening to you۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا کہیں خمیازہ ملک کو، عوام کو اور واسٹ ڈائسپورا کو نہ ادا کرنا پڑے، میرا یہ خیال ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں جی، میں بڑا پازیٹیو ہوں، کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ کوئی خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑے، اور بات نہیں ہوگی جو پولیٹیکل فیئرز ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ آرڈر آ جائے گا، وہ آرڈر آ جائے گا۔ جہاں پالیسی آف نان انٹرفیئرنس کی بات آ رہی ہے تو وہاں یہ پالیسی پھر کیوں ہوگی کہ کسی ایک شخص کے معاملے میں انٹرفیئر کیا جائے؟ پاکستان جو ہے وہ، میں اور آپ پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، اور تمام سیاست سے بالاتر ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی خوشائند دور کا آغاز ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا، اور وہ انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ مل کر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پالیسی چلتی رہے گی۔ تو پاکستان کی اس پالیسی سے پاکستان کی کاروباری معیشت کو بھی بہت زیادہ استحکام ملے گا، اور یہ استحکام اس صورت میں بھی ملے گا کہ دنیا کی مارکیٹیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ کھلی ہیں اور مزید کھل جائیں گی۔ تو جب یہ مزید کھل جائیں گی تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بھی تقویت ملے گی، پاکستان کی ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان جس معاشی بحران سے گزر کر آ چکا ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم اب اس سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے کہ اگلے 6 مہینے بعد پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ فلرش انشاءاللہ کرے گی، اور اس کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں ہم پازیٹیو بات کریں، ہم دنیا بھر میں تمام عالمی لیڈروں سے جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کریں، اور ون ون پوزیشن میں رہیں، ہم کسی کا علاقار بننے کی بات نہ کریں، ہم کسی کے لیکن میں دیکھیں مقامی سوشل میڈیا کو تو میں فالو کرتا نہیں، یہ تو ہیں ایموشنل لوگ، اور ایموشنل لوگوں کی باتوں کو میں غور نہیں کرتا زیادہ، لیکن میں بین الاقوامی میڈیا کو بڑی تیزی سے اور کوشش کر رہا ہوتا ہوں وہاں کے جو بدلتے حالات ہیں ان کے میڈیا کو مانیٹر کروں، خاص طور پہ جو اسٹیٹ میڈیا ہوتا ہے اس کو میں فالو کرتا ہوں بہت زیادہ، کیونکہ بہت سارے ممالک جن کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں ان کا اسٹیٹ میڈیا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے توسط سے بات کہنا چاہوں گا، میرے خیال سے پاکستان کی فورن پالیسی کو تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، جیسے آپ کی سوچ ہے اس سوچ کے لوگ ہماری جو فورن منسٹری میں موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی سوچ کو فالو کریں۔ میرے خیال وہاں کچھ غلطی کوتاہی ضرور ہو رہی ہے، کیونکہ مختلف ممالک کے جو اسٹیٹ میڈیا ہیں وہ کچھ اس طرح کے پیغامات بھیج رہے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا، کہ جن سے تاثر ٹھیک نہیں آ رہا، برا نہ مانیے گا، یہ پتہ ان کو بھی ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے، وہ بھی بہت پریشان ہیں، لیکن میرے خیال سے ہمارے پاس اس وقت وہ کیلیبر کے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ اس چیز کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں۔ آپ کے خیال سے کیا بزنس مینوں کو، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایسے تھنک ٹینکس میں شامل ہونا چاہیے جو فورن پالیسی مینج کریں؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ ہماری جو فورن منسٹری ہے اس کو بیٹھ ان تمام خطوط پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور ایک جان ہو کر
ایک پیج پر آ کر جو ہے وہ سارے اسٹیٹمنٹس آنے چاہیے اور پازیٹیوٹی آنی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب ایک منجب سیاستدان ہیں, ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے پاس وہ گلوباری ہے کہ جہاں وہ خود بھی اور کاروباری اداروں کے جو تھنک ٹینک ہیں ان کو بٹھا کے بات کر کے ایک پالیسی ڈائریکشن کیونکہ کچھ ممالک کے ساتھ نا میرے خیال ہمارا اوپن چینل نہیں ہے, بیک چینل ہے کچھ ممالک کے ساتھ. میں بڑی ایسے طریقے سے بول رہا ہوں کیونکہ آپ اسٹریٹجک تھنکر ہیں, آپ کی باتیں میں غور سے سنتا ہوں. دیکھیں مشرق وسطیٰ سے ایک میڈیا گروپ ہے, آپ جانتے ہیں اس کا نام, آپ یہ بولیں اس کے اوپر ریاست کا اثر نہیں ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کی جو رپورٹیں ہمارے متعلق آ رہی ہیں ساری دنیا جانتی ہے. ٹی آر ٹی ترکی کا چینل ہے, وہ مطلب ہمارا برادر ملک ہے, وہ کیا خبر دے رہے ہیں آپ کے سامنے. ساؤتھ چائنا مارننگ کس کا مطلب وائس باکس ہے, ساری دنیا جانتی ہے. تو میرے خیال آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر اس میں ایکٹیو ہو جائیں تو یہ بہتر طریقے سے مینیج ہو جائے گا. اور بھی میرے خیال آپ کے نظریے کے لوگ ہوں گے, ان کو بھی شامل کیا جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ کی بات بجا ہے, اور گورنمنٹ کو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ہمارے خیالات میں بزنس کمیونٹی کے ایک بڑے کراس سیکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, وہ خیالات پہنچنے چاہیے. جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم اس ملک کے لیے حاضر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن میڈیا چینلز کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں بہت سارے انفلوئنسرز بھی ہوتے ہیں ساری دنیا میں, اور ان انفلوئنس پر جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں اپنی فیور کے اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے. تو یہ اس دنیا کا وتیرہ ہے. ہمیں ان سب کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے میڈیا کو بڑا افیکٹو بنانا ہے, بڑا پازیٹیو بنانا ہے. اور جو نیگیٹیوٹی مختلف میڈیا چینلز پھیلاتے ہیں ان کو یہ باور کرانا ہے کہ جی یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اس کے لیے ہیں, اور ہم دنیا میں جو ہے وہ امن چاہتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. باوجود اس کے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم اپنی ایٹمی منصوبوں کو, اپنی ایٹمی وسائل کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, انرجی پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ ڈسٹرکٹیو پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب یہ انرجی کے لیے جو مختلف دنیا میں ریسرچ آئی ہیں ان میں اگر آپ ایٹمی طاقت ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ آلموسٹ ایک نو کاسٹ میں مل سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ریولیوشن دنیا میں آ رہا ہے. جہاں الیکٹرک ریولیوشن آ گیا, جہاں سولر ریولیوشن آ گیا, وہاں یہ ایٹامک انرجی ریولیوشن بھی جو ہے وہ بہت جلدی اس دنیا میں آ جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی پراسپیرٹی جو ہے وہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اب آئل پہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. آئل پہ ڈیپینڈنس آگے جا کے اور مزید کم ہو جائے گا کہ سعودی عرب نے اپنا 2027 کا پلان دے دیا ہے جس میں وہ آئل کے ڈیپینڈنس کو ختم کر کے اس نیوکلیر انرجی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, کہ جہاں دنیا کا ڈیپینڈنس جو ان کے اوپر ہے آئل پہ, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اب ترقی کر رہی ہے, دنیا دوسرے سورس آف انرجی پہ جا رہی ہے, تو وہاں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا 2027 کا پروگرام دے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ بہت اہم نکات ہیں جن کے متعلق آپ سے بات کرنی, لیکن بڑے اہم نکات کے اوپر بات ہو رہی تھی. ناظرین آپ کو پتہ ہے دنیا کا جغرافیائی نقشہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن نظریاتی نقشے میں کافی بدلاؤ آئے گا آج کے بعد سے. شام جب ہو جائے گی, پاکستان میں شام ڈھل جائے گی, آپ سمجھ جائیے, تو اس وقت پہ نہیں, یہ میں آپ کو وقت کے حساب سے بتا رہا ہوں, ٹائمنگ کے حساب سے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد صدارتی ذمہ داریاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لے لیتے ہیں کندھوں پر, اور ان کے ساتھ ایک جو ہے مؤثر ٹیم ہے. اس ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں جن کا وہ پہلے سے ہی بتا چکے ہیں, ایجنڈا اپنا کلیئر کر چکے ہیں, نکات پہلے پیش کر چکے ہیں, پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کے صدر بنتے ہی وہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں, کون کون سے ایسے انتظامی معاملات ہیں جن کے اوپر وہ فوراً کام کریں گے, ان کا فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگا وہ بھی وہ بتا چکے ہیں. صدارتی عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی جن نکات پر انہوں نے روشنی ڈالی تھی اور جن لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ان کے صدر بننے سے پہلے معاملات حل ہو جائیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حل ہو رہے ہیں. جہاں تک یوکرین کا معاملہ ہے اس کے متعلق وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. ظاہری بات ہے سیاسی طور پر ماضی کی جانے والی حکومت اب قطعی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ یوکرین کو تنہا چھوڑ دے, لیکن مستقبل میں آنے والے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ صدر ہوں گے امریکہ کے, وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یوکرین کو بنیادی طور پر سمجھا دیں کہ اب مزید دنیا یوکرین اور روس کی جنگ برداشت نہیں کر پائے گی, کیونکہ اس کا معاشی بوجھ بہت بھاری ہے.
اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. روس کے متعلق بھی ان کی پالیسی ہے, وہ بات کرنے میں یقین رکھتے ہیں. ماضی کی حکومتیں روس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب روس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر انہوں نے امن پلان اور جنگ بندی کا پہلے سے بتا دیا تھا. ان کا بڑا سخت پیغام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جنگ بندی فی الفور کر دی جائے. میرے خیال دونوں سمت کے لوگوں کو وہ سمجھا چکے تھے, اور میرے خیال سے انہوں نے ابھی سے ہی عمل درآمد کر دیا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بغیر وہاں کی جیسے آپ کہیں ڈائریکشن کے یہاں پر چیزیں مشرق وسطیٰ میں کم ہوتی ہیں. تو اشارے بھی ہمیں پتہ لگ گئے, نظام بین الاقوامی کس طرح سے چلتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو کر سامنے آ گیا. تو بہت ساری چیزیں جو کہ واضح ہو کر سامنے آ گئیں. دیکھیے یہ لوگ دنیا کے جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں وہ 100 سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں. ہم تھوڑا تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کے ڈائنامک پلانز ہوتے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیادوں پر بدل بھی سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ لکھ کے ایک پلان سامنے رکھ لیتے ہیں کہ صاحب اس پر عمل درآمد کرنا ہے, لیکن بدلتے حالات کے ساتھ اس پلان میں تبدیلیاں کرتے جاتے ہیں. ہمارے پاس پلان بھی نہیں ہوتا, نہ ہمیں تبدیلی کرنے کا پتہ ہوتا ہے, اور جب ہم تبدیلی لے آتے ہیں تو پھر وہ تبدیلی ہم پر بھاری پڑ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہو گیا. سمجھ گئے نا میری باتیں؟ دیکھ میں بڑی گہری باتیں کرتا ہوں, سمجھنے والے بندہ سمجھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگلا 10 سال کا پروگرام نہیں, اگلا 500 سال کا پروگرام بنائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ملک کو کس سمت میں لے کر جانا ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے اگلے 500 سالوں میں. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک پل کی خبر نہیں ہے نا. لیکن اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی ہوتی ہیں وہ شاید اس دورانیے میں, اس ٹائمنگ میں نہیں ہو پاتی. لیکن اگر آپ کے پاس پلان ہوتا ہے تو آپ ایک ڈائریکشن میں سیٹ کر دیتے ہیں. 400 سال پہلے رکھی ڈائریکشن آج ممالک کو دنیاوی طور پہ ایک خاص سمت میں لے کے جا رہی ہے. آپ کو اتنی آسانی سے یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن مجھے یقین ہے کہ میری قوم کے لوگ آہستہ آہستہ بصیرت اور تاثیر حاصل کرتے جا رہے ہیں. اب ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہاں پر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.